تو بالمعنی درست ہے یہ روایت. ویسے کسی حدیث کی مستند کتاب میں یہ حدیث نہیں، اور نہ ہی نبی کریم علیہ السلام سے یہ الفاظ ثابت ہیں، لیکن بعض کتابوں میں یہ آئے. تو معنی اور مفہوم یہ ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو آپ نے فرمایا کون سا عالم ہے جو نبیوں کا وارث ہے؟ کون سا عالم ہے جس کے پاس علم احکام اور علم اسرار دونوں سے حصہ ہو؟ انبیاء کرام علیہ السلام کی وراثت کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. وہ قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، حکمت کی تلقین کرتے ہیں اور تزکیہ نفس کرتے ہیں، علم ظاہر اور علم باطن. حضرت مبارک صاحب رحمت اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے ہمیں یہ شعور نصیب ہوا. عالم ظاہر ہے وہ بھی کامل وارث نہیں، اور جو صرف عالم باطن ہے، صوفی ہے، احکام شریعت کا علم فقہ پڑھا اور علم تصوف نہ پڑھا، فرمایا وہ فاسق ہو، نافرمان ہوا. جس نے علم تصوف پڑھوں کا نام نہیں ہے، سلسلہ سیفیہ صرف بیٹھ کے ہو کرنے کا نام بھی نہیں ہے. سلسلہ سیفیہ کمال تحقیق کا نام ہے. مجھے جو سمجھ آیا ہے سلسلہ سیفیہ وہ ان دونوں سے اوپر ہے، وہ ہے مقام تحقیق. اور میرے شیخ اور میرے مرشد اس میں کتنی دقتیں نظر رکھتے تھے. ابھی صاحبزادہ مفتی بشیر صاحب آپ کو بتا رہے تھے آپ کا عمل کتنا قوی تھا، اس کی مثال دے رہے تھے. اور عمل کی بنیاد علم ہوتا ہے. علم راسخ نہ ہو، مضبوط نہ ہو تو علم کبھی راسخ ہو. عمل میں پختگی علم کی پختگی سے آتی. علم دو طرح کا، ایک تقلیدی ہے، ایک تحقیقی ہے. ایک وہ ہے جو دوسروں کے لکھے ہوئے، دوسروں کے بتائے ہوئے پہ چل رہا، اس کا علم تقلیدی ہے. اور ایک وہ ہے جس کی ذاتی تحقیق ہے، علم ذاتی. حضرت مبارک صاحب رحمت اللہ علیہ اس میں کتنے حساس تھے، اس کی بے شمار مثالیں ہیں. اس پر تو تھیسس ہو سکتے ہیں، کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، لکھی جانی چاہیے تاکہ سلسلے کے لوگوں کو پتہ لگے کہ سلسلہ سیفیہ ہے کیا. جب ہمیں خود کوئی نہیں پتا ہوگا تو باہر والوں کو ہم کیا بتائیں گے. یہاں جب چہلم شریف اور کل ہوئے تھے، مبارک صاحب کے کل ہوئے تھے یہاں، تو باہر سے علماء آئے تھے، احباب آئے. میں نے ان کو کہا تھا کہ ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں، جب ابھی مبارک صاحب کا تعارف آپ کو پیش نہیں کر سکتے. یہ قرض ہے ہمارے اوپر، سلسلہ سیفیہ کے اکابر پر یہ قرض ہے. حضرت مبارک صاحب رحمت اللہ علیہ، بس میں ایک ہی اسی مثال کو، ایک دانہ دے دوں میں کافی ہوتا ہے، بہت کچھ ہے. لیکن آپ کی باریک نظری، دقت نظر، حساسیت اور تحقیق کے حوالے سے اتنی نزاکت، اس کی کوئی مثال نہیں کہیں اور مل سکتی. میں آپ کی خدمت میں حاضر تھا تو آپ ان دنوں ایک واقعہ اکثر مجلس میں سناتے تھے کہ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ، جو پہلے صوفیہ کے منکر تھے، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بہت بڑے محدث تھے، لیکن صوفیہ کو نہیں مانتے تھے، غوث پاک پہ بھی اعتراض کرتے تھے. تو حضور غوث پاک کی مجلس میں گئے اور اعتراض کیا آپ کا، اور آپ کے زمانے کے جو علماء تھے انہوں نے علامہ ابن جوزی کا جنازہ جب وہ فوت ہو گئے تو غوث پاک کی بارگاہ میں لے کے گئے اور کہا کہ حضور یہ فوت ہو گئے، ان کو معاف کر. یہ واقعہ ایک بار مبارک صاحب نے بیان کیا، پھر یہ کیا لکھے بس میں وائنڈ اپ. یہ بات جسے سمجھ آ گئی اسے کم از کم مبارک صاحب کا علمی مزاج سمجھ آ گیا.
تو یہ میں آج پہلی بار مائک پہ بیان کر رہا ہوں، میں نے کبھی بھی یہ بات کہیں بیان نہیں کی، لیکن اب وقت ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہوگا، کچھ چیزیں ضروری ہیں کہ وہ بیان کر دی جائیں تاکہ اس ہستی کے تعارف کا کچھ حق تو ادا ہو۔ ابھی آپ نے خود ہی سن لیا کہ ان کے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے کور کے برابر بھی ابھی نہیں پہنچے، تو کب پہنچیں گے؟ جب شروع کریں گے تو پہنچیں گے، چلیں گے تو پہنچیں گے۔ دوسری بار پھر میں گیا، یہی واقعہ بیان ہوا، تیسری بار گیا پھر بیان ہوا، تو میں نے حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ کی شفقت میرے ساتھ جو تھی وہ ذرا ہٹ کے تھی، غیر معمولی تھی، تو میں بات عرض کر لیا کرتا تھا۔ میں نے گزارش کی ایک دن کہ حضور یہ واقعہ علامہ زندہ تھے جب علماء ان کو لے کے گئے، آپ نے توجہ کی اور فرمایا اچھا تم نے کہاں پڑھا ہے؟ پہلی بار فوراً یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی شیخ محقق نے شرح مشکات کے مقدمے میں لکھا ہے، اشیعۃ النمات جو فارسی ہے اس میں لکھا ہے۔ اب یہ ظاہر ہے بہت بڑی جسارت ہے اس بارگاہ میں ایسی عرضی پیش کرنا، لیکن میں نے کہا کہ یہ آپ کی تربیت فیض اور نگاہ ولایت کا اثر ہے کہ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کی توجہ دلا دوں۔ آپ نے جلال اور جمال کے حسین امتزاج کے ساتھ آسمان سے اترے، ابھی ایک فرشتوں کی کہکشاں ہوتی تھی، آپ کو میں مثال دینے لگا ہوں، ہمارا پیر کیا تھا، ہمارے مرشد کی شان کیا تھی، اس کی لائبریری میں اشیعۃ النمات باہر بھی پڑی ہوئی تھی اور اس کے گھر کی خوابگاہ کے اندر بھی وہ کتاب موجود تھی۔ آپ یہ ناشتے کے بعد کا وقت تھا، گھر اندر تشریف لے گئے، جو آپ کے آرام کا وقت ہوتا تھا، سب کو پتا ہے کہ اس کو مبارک صاحب آرام فرماتے تھے، میں اجازت لے چکا ہوا تھا خوف کی وجہ سے، غلبہ جلال تھا، میں اجازت لے چکا تھا کہ میں جاؤں، میرے اندر بھی اتنی تاب اور ہمت نہیں تھی، اتنا سٹیمنا نہیں تھا، لیکن حضرت مبارک صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اندر سے بچے کو بھیج کے مجھے واپس بلوایا۔ یہ بیٹھے میں حضرت مولانا نظام الدین صاحب جلال آبادی، یہ اس وقت وہاں موجود تھے جب یہ واقعہ پیش آیا، فرمایا مولانا نظام الدین صاحب کے ساتھ مل کے وہ کتاب نکال کے اس کا حوالہ یہاں رکھو۔ میں اور مولانا صاحب اندر حجرے میں گئے، انہوں نے وہ کتاب نکالی، ہم تیار ہو کے بیٹھ گئے نشان وغیرہ لگا کے، لیکن حاضرین محترم جب وہ آفتاب تحقیق اپنے کاشانہ ولایت سے طلوع ہوا تو حضرت مبارک کے اپنے ہاتھ میں اس وقت اشیعۃ النمات موجود تھی، یعنی اندر سے آپ کو ساری پڑھ کے مطالعہ فرما کے پھر باہر تشریف لائے اور بیٹھتے ہی مجھے شاباش دی، اور پھر خود وہ پورا فارسی عبارت کا صفحہ بڑی باریک سطروں میں لکھا ہوا آپ نے وہ سارا پڑھا، اور پھر پڑھ کے فرمایا کہ تم بہت اچھا کرتے ہو، سنی سنائی پہ عمل نہیں کرتے، خود تحقیق کرتے ہو، کیونکہ تم مورخ بھی ہو، تم محقق بھی ہو اور تم مدقق بھی ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ صدیقیہ، نعرہ صدیقیہ، نعرہ صدیقیہ۔ ساری دنیا کے جامعہ الازہر، آکسفورڈ اور کیمبرج مل جائیں اور ان کی ساری ڈگریاں آ جائیں تو مجدد وقت کی زبان سے نکلے ہوئے یہ القاب، یہ اعزازات اور یہ الفاظ جس کا متبادل نہیں ہو سکتے، اور انعام مجھے دیا، شاباش دی، حوصلہ افزائی کی، اور پھر اس بات کو دہرایا بعد میں کئی مجالس میں
اور یہ تعلیم دی ہمیں کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس نسبت تحقیق پر استقامت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا مولایا سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل